الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، قرآن کریم کی صداقت یہ پروگرام لے کر ہم پھر ایک مرتبہ آپ کے روبرو ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی نشست میں ہم نے مدینہ کے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو معاہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی اور تحریری طور پر کرایا تھا، اس کا ذکر میں نے کیا تھا. آج میں انشاءاللہ ذکر کرنے جا رہا ہوں یہود مدینہ اور مسلمانوں کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تاریخی اور تحریری معاہدہ درج کرائی تھی تاکہ ملک میں امن و شانتی کا ماحول بنا رہے، ایک دوسرے کے خلاف لوگ سر نہ اٹھائیں، ایک دوسرے پر انگلی نہ کریں، محبت و اخوت اور بھائی چارگی کے رشتے کے ساتھ ملک میں رہیں. اس ارادے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی معاہدہ کرایا جو آنے والی نسل کے لیے ایک طریقے سے درس کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی سے سبق حاصل کر کے سیاست دوراندیشی میں انسان بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے مسلمان مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کے ساتھ جو تحریری معاہدہ کرایا وہ یہ تھا. نمبر 1، یہود مدینہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مدینہ کے مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے. بنی عوف کے یہودی بنی عوف کے مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے. نمبر 2، مسلمان اپنے دین پر اور یہودی اپنے عقائد پر قائم رہیں گے. کوئی ایک دوسرے کے دین اور عقائد کے خلاف چیمے گوئیاں نہیں کرے گا، نہ ایک دوسرے کے دین پر حملہ کرے گا زبانی، ذہنی اور فکری طور پر. ان کے مذاہب الگ الگ صحیح، لیکن وہ ایک دوسرے کے دینی و مذہبی امور میں مداخلت نہیں کریں گے. اگر وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو ان سے از روئے عدل و انصاف مواخذہ ہوگا. بنی نجار، بنی حارث، بنی ساعد، بنی جشم، بنی اوس، بنی سالبہ، بنی جفنا، بنی شتیبہ کے یہودیوں اور مدینے کے مسلم انصار اور مہاجرین کے درمیان اس معاہدے کی شرائط وہی ہوں گی جو بنی عوف کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اس معاہدے کے روح سے طے پائی ہے. نمبر 3، یہود مدینہ کے علاقے ان کی تحویل میں رہیں گے. وہاں سے کسی یہودی کے نکل کر کہیں اور اقامت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لازمی ہوگی. نمبر 4، یہودی کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی. اس لیے مسلمان جس سے جنگ کریں گے
ان کا ساتھ دینے اور ان کے مخالف سے جنگ کی ذمہ داری یہودیوں پر ہوگی۔ نمبر 5، اس معاہدے کی روح سے مدینہ کے کسی شخص پر غیر ضروری دباؤ نہیں ہوگا۔ نمبر 6، یہودی اور مسلمان جو اس معاہدے میں شریک ہیں وہ اسی طرح مل جل کر رہیں گے جیسے ایک ہی گھر کے لوگ رہتے ہیں۔ نمبر 7، اگر ان میں کوئی باہمی نزاع یا اختلاف ہوگا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت یا فیصلے کے لیے رجوع کریں گے۔ نمبر 8، باہم صلح صفائی کرائیں گے، کسی پر اس وقت تک دباؤ نہیں ڈالیں گے، نہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے جب تک وہ ظلم کا مرتکب نہ ہوگا۔ نمبر 9، اس معاہدے کے تحت عدل و انصاف کی روح سے سب برابر ہوں گے۔ اللہ صرف انصاف کرنے والوں اور پرہیزگاروں کا محافظ ہوتا ہے۔ نمبر 10، مدینے میں ہر شخص کو امن و عافیت سے رہنے کی اجازت ہوگی جب تک وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس معاہدے سے متجاوز ہو۔ یہ باتیں ہم نے لی ہے تاریخ کی بہت مشہور کتاب امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، جلد 4، صفحہ نمبر 557 558 سے۔ یہ ایک تاریخی اور تحریری معاہدہ تھا، اور اس معاہدے نے ہمیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مذہب کے ماننے والے کو یہ آزادی دے رکھی تھی، اور یہ بھی اس کے تحت یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مذہب کے ماننے والے کو یہ آزادی دے رکھی تھی کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے اپنے عقائد پر قائم رہیں گے، ان کے خلاف کسی دوسرے مذہب کا کوئی بھی شخص آوازیں نہیں اٹھائے گا، اسے پورا حق ہے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا، ریاضت کرنے کا، مجاہدہ کرنے کا۔ ایک دوسرے کے اوپر تان لان نہیں کریں گے، لان تان نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہیں کریں گے، یعنی ان کو مکمل آزادی دے رکھی تھی، اور یہ آزادی رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجازت ملنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی تھی۔ اس سے ایک بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ اسلام کے دامن میں تنگی نہیں ہے، اسلام کے دامن میں وسعت ہے۔ اسلام کے ماننے والے یا اسلام ہمیں صرف اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کو فالو کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کے مذہب کو لعن طعن کرنا ہے۔ محبت سے اپنی بات دوسروں تک پہنچانی ہے، اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ویلکم، بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے، ان کو پورا حق ہے اپنے مذہب کے مطابق کام کرنے کا۔ یہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نظریے سے ہٹ کر اپنے طریقے سے کام کرتا ہے تو وہ اسلام ہی کی تعلیمات کے خلاف جاتا ہے، اس کے کردار اور کیریکٹر سے، اس کے کام سے اسلامی تعلیم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص اگر کوئی کام کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ نفس کا شکار ہے، وہ نفس کے بہکاوے کا شکار ہے، وہ غرور و تکبر کا شکار ہے، وہ خود اپنی تعلیم کا پیروکار ہے۔ اس لیے برائے کرم اسلام کی تعلیمات کو دھندلا کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کے کیریکٹر کو پیش نہ کیا جائے جس کا خود کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات اظہر من الشمس کے طور پر نظر آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے ساتھ بھی ویسا ہی حسن سلوک کا برتاؤ رکھا جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہم مسلم معاشرے کے نوجوان بچوں سے بھی گزارش کریں گے کہ برائے کرم آپ اپنی اسلامک تاریخ کا اسٹڈی رکھیں، اپنی دوراندیشی رکھیں اور اپنی بہترین
اسٹڈی سے، اپنی بہترین تعلیم سے لوگوں کو اسلام کی صحیح ترجمانی کرائیں، لوگوں کو اسلام کی صحیح باتیں بتانے کی کوشش کریں، جس طریقے سے اسلام کے خلاف آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلامی تعلیم ہم اچھے سے اچھے طور پر سیکھ کر کے دوسروں تک اسلامی تعلیم ہم پہنچائیں۔ یہ تاریخی اور تحریری معاہدہ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے یہ بات سمجھائی کہ سیاست چلانے کے لیے یا حکومت چلانے کے لیے آپس میں اتحاد اور محبت کا رشتہ قائم کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر نفرت کی بیج بوئی جائے تو ہم کبھی بھی ترقی پذیر قوم نہیں ہو سکتے۔ اسی بات پر آج کی نشست ہم ختم کرتے ہیں۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔